بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے تقریباً 2 سال۔ بہت سے لوگ حکومت پہ کریٹیسائز کرتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں، اور حکومت کا جواب ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت پہ تنقید کرنا بہت آسان ہے، لیکن ہم ایک عوام ہوتے ہوئے اور کیا کریں؟ ہم لوگ جو آج کی حکومت ہے اسی کے بارے میں کچھ بات کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ حکومت خاص طور پہ پیپلز پارٹی کی حکومت جو کہ مشرف کے دور کے بعد آئی، تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں۔ اس حکومت سے لوگوں کی بہت سی امیدیں وابستہ تھیں۔ لوگوں کی امیدوں میں یہ تمام چیزیں شامل تھیں کہ ایک نئی حکومت آئے، ایک نئے دور کا آغاز ہو، ایک نیا پاکستان آئے، پاکستان میں جمہوریت ہو، لوگوں کو ان کے حقوق ملیں، لوگوں کو امن امان ملے۔ لیکن ان تمام باتوں میں سے مجھے کچھ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ آج کی حکومت گو کہ اسے 5 سال کا مینڈیٹ ملا ہے، لیکن جس طرح اس حکومت کی اپروچ نظر آتی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت اور چند مہینے چلنے والی ہے۔ اس حکومت کے اپنے اندرونی بہت سے مسائل ہیں، اور پاکستان کو بہت سے بیرونی خطرات بھی۔ پہلے اندرونی طور پہ بات کرتے ہیں۔ جب حکومت اقتدار میں آئی تو انہوں نے پیپلز پارٹی نے PMLN، MQM اور ANP کے ساتھ اتحاد بنایا، اور مسلم لیگ نون، جن کی تقریباً پیپلز پارٹی سے آدھی سیٹیں تھیں اسمبلی میں، وہ کولیشن پارٹی بنی۔ اور اس کے بعد سے آپ سب لوگ جانتے ہیں کیا ہوا۔ پیپلز پارٹی نے خاص طور پر زرداری صاحب نے بہت سے وعدے کیے، وعدے وفا نہ ہوئے، اور کھینچا تانی اور بیان بازی، تخریب کاری، سب کچھ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ عوام مشرف کے دور کے بعد عوام اتنے تنگ آ چکے تھے، ان کا خیال تھا کہ ایک ایسی جمہوری حکومت آئے گی جو کہ ان کے مسائل کا حل ہوگی۔ ایک عام پاکستانی کے لیے اس کے مسائل کا حل کیا ہے؟ ایک عام پاکستانی کے لیے اسے کھانے کو روٹی مل جائے، کام پہ جانے کے لیے نوکری مل جائے، ٹرانسپورٹیشن مل جائے، اور عزت نفس مل جائے، اور سب سے بڑھ کر تخریب کاری نہ ہو، میرے کہنے کے مطابق امن امان ہو۔ یہ 4 بنیادی چیزیں، ان میں سے پیپلز پارٹی نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، بلکہ یہ 4 ضروری چیزیں عوام سے چھین لی گئیں، اور اس کے اوپر سے پیپلز پارٹی کے لیڈر روزانہ ٹی وی پر آ کر، روزانہ ٹی وی کے بڑے بڑے پروگراموں میں چیزوں کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں۔ آج کل خاص طور پر جو لڑائی 2 بڑی پارٹیوں میں نظر آتی ہے، PMLN اور پیپلز پارٹی کے درمیان میں جو نظر آ رہی ہے، یہ ملک کو کسی اور طرف لے جاتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آیا NRO کے خلاف، خاص طور پر پیپلز پارٹی بہت پریشان نظر آتی ہے۔ مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ NRO کے فیصلے آنے سے پہلے پیپلز پارٹی نے بہت شور مچایا ہے کہ ان کے بہت چند لوگ جو کہ NRO کی لسٹ میں شامل ہیں، تو انہیں پریشانی کی چیز کی۔ اس کے علاوہ بہت سے بیوروکریٹس کا نام بھی آیا، بہت سے لوگوں کا نام بھی آیا جو کہ قتل جیسے الزامات میں بھی ان کا نام ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور لسٹ جو کہ آنے والی ہے، ان لوگوں کی لسٹ ہے جن لوگوں نے بہت سارے اپنے قرضے معاف کروائے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ پاکستان گو کہ بہت غریب ملک نظر آتا ہے، لیکن ان لوگوں نے اپنے بلینز کے قرضے معاف کروائے۔ یہ بات بالکل لگتی ہے
کہ اس ملک میں اتنی غربت ہے. سڑکوں کا جو حال ہے وہ آپ کو پتہ ہے, پولیس کا جو حال ہے وہ آپ کو پتہ ہے, نوکریوں کا جو حال آپ کو پتہ ہے, بجلی ہے نہیں, چینی آٹے کا بحران, تعلیم کا بحران. تو لگتا کچھ ایسے ہے کہ جو پیسہ بھی حکومت کے پاس آتا ہے وہ عوام پہ لگنے سے پہلے ان لیڈروں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے. ملی بھگت سے بینک بنائے جاتے ہیں اور بینکوں کے بعد ایک جعلی فیزیبلٹیز بنائی جاتی ہیں اور ان فیزیبلٹیز پر لونز لیے جاتے ہیں اور پھر بعد میں لون معاف کروا دیے جاتے ہیں. اس غریب ملک کا لاکھوں کروڑوں روپیہ جو کہ لوگوں پہ خرچ ہونا چاہیے وہ ان لیڈروں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے. اور اس سب کے بعد ان لیڈران میں اتنی ہمت ہے کہ ٹی وی کے پروگرام میں آ کے جھوٹ بولتے ہیں, لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نام لسٹ میں نہیں, ہم نے کبھی نہیں کیا. خدا کے لیے لوگوں کو بتاؤ. پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں ہم نے یہ نہیں کیا, مسلم لیگ نون کہتی ہم نے یہ نہیں کیا, اے این پی کہتی ہم نے یہ نہیں کیا, ایم کیو ایم کہتے ہم نے یہ نہیں کیا, ٹیکنوکریٹس کہتے ہیں ہم نے یہ نہیں کیا, فوج کہتی ہے ہم نے یہ نہیں کیا. تو یہ سارا پیسہ کہاں گیا؟ کون لے گیا اس پیسے کو؟ کہ ہمسایہ ملک انڈیا لے گیا یا افغانستان لے گیا؟ ان تمام لوگوں کو, ان تمام لیڈروں کو میرا یہ پیغام ہے کہ آپ ایک نیا پاکستان دیکھ رہے ہیں. اس ملک کے عوام جاگ چکے ہیں. یہ ایسے کسی لیڈر کو برداشت نہیں کریں گے کہ جو ایماندار نہ ہو. ہماری عدلیہ بہت طاقتور ہے, ہمارا میڈیا بہت طاقتور ہے, ہمارے عوام بہت طاقتور ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ان تمام لوگوں کا حساب ہوگا اور جتنا اس قوم سے کھویا ہوا پیسہ, قوم سے چھینا ہوا پیسہ, وہ سارا پیسہ واپس آئے گا. ان تمام لوگوں کا حساب کتاب یہی عوام کرے گی اور اسی ملک میں حساب ہوگا. این آر او کی لسٹ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے چہروں سے پردے اٹھے. گو کہ اس میں سیاستدان کم, ٹیکنوکریٹ زیادہ نظر آتے ہیں. ان سیاستدانوں سے انسان پوچھے یہ ٹیکنوکریٹ یہ کیسا پیسہ لے سکتے ہیں جب تک اس میں سیاستدان ملے نہ ہوں؟ ایک بینک کا مینیجر کس طرح کسی کا کروڑوں روپیہ معاف کر سکتا ہے جب تک کوئی منسٹر, کوئی ایم این اے اور ایم پی اے اسے فون نہ کرے اور اپنا انفلوئنس استعمال نہ کرے؟ اگر اس ملک کے سیاستدان ٹھیک ہو جائیں, اس سے ٹیکنوکریٹ بھی ٹھیک ہو جائیں گے, اس سے آپ کی آرمی بھی ٹھیک ہو جائے گی, اس سے آپ کے تمام ادارے بھی ٹھیک ہو جائیں گے, آپ کی پولیس بھی ٹھیک ہو جائے گی, آپ کا تعلیمی نظام بھی ٹھیک ہو جائے گا. یہی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور جو لوگ الیکشن جیت کر حکومت بناتے ہیں, کیونکہ ہمارا الیکشن کمیشن اتنا مضبوط نہیں, اس وجہ سے ایسے لوگ حکومت میں آ جاتے ہیں, یا تو وہ کرپٹ ہوتے ہیں یا پھر ان کا ماضی کسی نہ کسی طریقے سے ان چیزوں میں انوالو رہا ہوتا ہے. تو ان تمام باتوں کے باوجود ہمارے ذہن میں تمام مسائل ہونے کے باوجود ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ان تمام مسائل کا حل کیا ہے؟ آج ان تمام مسائل کا حل کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج ان تمام مسائل کا حل یہ ہے کہ فوری طور پر اس ملک میں مڈ ٹرم الیکشن کروائے جائیں اور ایک ایسا الیکشن کمیشن بنایا جائے جو کہ انڈیپینڈنٹ ہو. اس میں کچھ سرمایہ کاری کی جائے, اس میں اچھے لوگوں کو بھرتی کیا جائے تاکہ وہ تمام امیدواروں کی جانچ پڑتال کرے اور اس سے اچھے امیدوار میدان میں آئیں تاکہ ایک ایسی حکومت بنائی جا سکے جو کہ پاکستان کو ایک صحیح راہ پر ڈال سکے. بہت بہت شکریہ. دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا.